أستغفر الله من ذنبي ومن زلالي ما زلت والله من ذنبي على وجلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن. اللهم انت الحق ووعدك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم بك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، جملہ حاضرین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، دینی تعلیم کا شوق رکھنے والے، اور ایک ایسے وقت میں رات کے 11 سے 12 بجے جبکہ اکثر لوگ آرام کے چکر میں ہوتے ہیں، آپ اپنے آرام کو چھوڑ کر کے صرف دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. یقیناً یہ انتہائی قابل قدر چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ جیسے نوجوانوں کی کثرت فرمائے، اور اس امت میں ایسے لوگ جو کہ دین کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کثرت فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس دین کو اور دین والوں کو سرفرازی، بلندی، سربلندی اور عظمت رفتہ واپس دلا دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو مصائب و آلام کے گھیرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصائب و آلام کو ہم سے اٹھا لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائی اور حسنات سے نوازے اور آخرت کی بھی بھلائی اور حسنات سے نوازے. آمین. میرے بھائیوں، پچھلا ہمارا درس ہجرت سے متعلق ہوا تھا، اور ہجرت سے متعلق بعض سوالات کے جوابات آپ نے سنے تھے، جس میں سے ایک یہ کہ ہجرت کسے کہتے ہیں، ہجرت کیوں کی جاتی ہے، ہجرت کا معنی کیا ہے، ہجرت مکانی کیا چیز ہے، ہجرت عمل کیا چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک ہجرت کی یا ایک سے زیادہ ہجرت کی، حبشہ ہجرت کی تھی تو مکہ واپس لوٹ کیوں آئے تھے، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی ابتدا کیسے ہوئی، ان سب باتوں کا تذکرہ پچھلے درس میں ہوا تھا. آج کے درس میں ہم ہجرت کا واقعہ اور بعض اس کے اسباق لیتے ہیں. آپ یہ جانیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اس کے بعد 13 سال تک مکہ والوں کو آپ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی طرف بلاتے رہے، اور مکہ کی سرزمین وہ پتھریلی سرزمین نکلی کہ جہاں اس بیج کا دانہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. آپ طائف گئے، وہاں کوشش کی، پھر وہاں سے لوٹ آئے، اور وہاں بھی بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑا. پھر آپ حج پر آنے والوں پر محنت کرنے لگے، جس میں مدینہ کے وہ خوش نصیب آپ کو ملے جنہوں نے آپ پر ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی. بیعت عقبہ اولیٰ ہو گیا، پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہو گیا. دوسری بیعت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے لیے تیاری کر لی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت مل گئی، اور آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کرو. صحابہ کرام بچا کے مدینہ نکلنا شروع ہو گئے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے ڈٹے رہے۔ آپ کو جادوگر کہا جاتا رہا، کاہن کہا جاتا رہا، آپ کو گھروں کے درمیان تفرقہ ڈالنے والا، گھر کے اندر لڑائی پیدا کر دینے والا، اور اسی طرح سے پرانے لوگوں کے قصے سنانے والا، اور دوسری قسم کی جسمانی تکلیفیں بھی دی گئیں۔ آپ پر تھوکنے کی کوشش کی گئی، آپ کی پیٹھ پر اجڑی ڈال دی گئی، آپ کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ کانٹے بچھائے جانے لگے، آپ کو ہر طرح کی تکلیف دی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ صحابہ جب جانے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی جب مدینہ ہجرت کر جاؤں۔ آپ نے فرمایا رکے رہو، شاید مجھے بھی اجازت مل جائے۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی یہ امید ہے کہ آپ کو بھی یہ ہجرت کی اجازت ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے امید ہے۔ اور چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رفاقت کی خواہش میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، آپ اس کی تیاری کرنے لگے۔ آپ نے 2 اونٹنیاں خریدیں اور ببول کے پتے کھلا کے انہیں اچھی طرح تیار کیا، اور ان کو جو ہے اپنے یہاں خاص طور پر ہجرت کی تیاری کے لیے اپنے گھر پہ اسے تیار کیا۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل گئی۔ اس دن جس دن کی مکہ والوں کی سازش، ان کی نادانی اور ان کی دشمنی اپنے عروج کی انتہا کو پہنچ گئی، اس دن انہوں نے اپنے دارالندوہ میں اور اپنے میٹنگ ہال میں یا اپنے پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیا جائے، اور اس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آج کی رات آپ اپنے بستر پہ نہ سوئیں اور مکہ چھوڑ دیں، اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے۔ آپ اللہ کے حکم سے اس رات نکل گئے۔ یہ دیکھیے اللہ کا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جمعرات کے دن اور جمعرات کی رات کو سفر کے لیے پسند فرماتے تھے، بعد میں بھی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی۔ اور یہ جمعرات کا دن تھا کہ جس دن یہ سازش کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا۔ گویا سفر ہجرت کی ابتدا کس دن سے ہوئی؟ جمعرات سے۔ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی غالباً، اس میں مورخین کا اختلاف ہے، لیکن ہم ایک مسئلے کو راجح سمجھ کے اس کے اعتبار سے بیان کریں گے۔ تاریخوں میں اور دنوں میں بہت اختلاف ہوتا ہے، لیکن راجح کے اعتبار سے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جمعہ، سنیچر، اتوار، 3 دن غار ثور میں رہے، اور پھر سوموار کے دن غار ثور سے نکلے، اور اگلے سوموار کو آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ کتنی تاریخ بنے گی ربیع الاول کی؟ 7 تاریخ۔ اس کے بعد اگلی تاریخ اگلے جمعرات کو، اگلے سوموار کو، جمعرات کو پہلی تاریخ، تو جمعرات سے جمعرات 8 تاریخ ہو گیا نا؟ تو کتنی تاریخ بنی؟ 12 تاریخ بنی، 12 ربیع الاول۔ جمعرات 1، اگلا جمعرات 8، جمعہ 9، سنیچر 10، اتوار 11، سوموار 12 ربیع الاول سوموار کا دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ قباء میں پہنچے آپ پہلے، اور قباء میں ٹھہرے اور مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ قباء میں تھے آپ منگل، بدھ، جمعرات، پھر جمعہ کو آپ مدینہ کی طرف نکلے، اور راستے میں آپ نے صلاۃ جمعہ ادا کی، اور وہاں پر ایک مسجد بنائی ہوئی ہے مسجد الجمعہ کے نام سے، اور پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھے۔ تو یہ تو رہی تاریخ کے اعتبار سے کہ کل 12 دن لگے سفر ہجرت میں۔ جمعرات سے سفر شروع ہوا، اور جو ہے غار ثور سے یہ سفر شروع ہوا سوموار سے، اور سوموار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اور سوموار کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ اہم دن ہے، اسی دن آپ کی پیدائش ہوئی، اسی دن آپ پہ قرآن اترا، اسی دن جو ہے آپ کو نبی بنایا گیا، اسی دن آپ نے ہجرت کی، اسی دن آپ مکہ مدینہ منورہ پہنچے،
اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ سوموار کا دن، اس سے تاریخ جاننے والوں کو بہت آسانی ہوتی ہے، دیکھتے ہیں اگر تاریخ آگے پیچھے ہو رہا ہے اور سوموار نہیں پڑ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ سوموار کا دن آنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت اہم تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی اہمیت کے پیش نظر آپ سوموار کے دن عام طور پہ صوم رکھا کرتے تھے۔ کان یتحری صوم الاثنین والخمیس، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن، 2 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر کے صوم رکھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے اور غار ثور میں پہنچے، غار ثور یہ مکہ سے جنوب کی طرف ہے اور مدینہ مکہ سے شمال کی طرف ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر مکہ والے مجھے تلاش کریں گے تو سب سے پہلے کس راستے پہ تلاش کریں گے؟ مدینہ کے راستے پہ تلاش کریں گے، جہاں میرے ماننے والے ہیں، جہاں میرے صحابہ ہجرت کر رہے ہیں، اس لیے بالکل شمال کے بدلے آپ جنوب کی طرف گئے، برعکس کہ ادھر نہیں سوچیں گے۔ آپ نے منصوبہ بندی کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، اللہ پر توکل تھا، لیکن دنیاوی اسباب کو آپ نے اختیار کیا، اس لیے کہ دنیاوی اسباب اختیار کرنا یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ عقل کا تقاضا ہے اور توکل کے یہ خلاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، میں نے پچھلے ہفتے میں صحابی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا واقعہ بتایا تھا کہ کس طرح سے پریشانی سے انہوں نے سفر کیا اور صحابہ نے کیسے کیسے پریشانی سے سفر کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے علی الاعلان سفر کیا، وہ نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ کون ہے جو اپنے بچے کو یتیم کروانا چاہتا ہے، کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا، آئے مجھے روک کے دیکھے، میں مدینہ جا رہا ہوں، وہاں اپنے رب کی عبادت آزادی کے ساتھ کروں گا۔ کوئی نہیں آیا اور وہ اپنی بہادری کے ساتھ نکل گئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن آپ علی الاعلان نہیں نکلے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو جبریل علیہ السلام کے کندھے پہ بٹھا کے مدینہ پہنچا دیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کے لیے براق کی سواری بھیج دیتا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہم جب کوئی نمونہ ہوتا ہے تو کمزور سے کمزور ترین کے حالات کا خیال کر کے اس کو ہدایت اور تعلیم دینی ہوتی ہے، تو کمزوروں کا خیال کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ کسی کمزور کو اگر ایسے حالات پیش آ جائیں تو وہ کیا کرے گا، کیسے کرے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے ہجرت کی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے، اپنے گھر سے نکلے، آپ دوپہر کے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور وہاں سے گھر کے پچھواڑے سے ایک کھڑکی سے نکل کر کے پھر غار ثور کی طرف گئے۔ غار ثور پہاڑ کی بلندی پر ہے، اونچائی پر ہے اور چڑھنا آسان نہیں ہے، اور جو ہے سواری سے جاتے تو سواری شاید کسی کی نظر میں آ جاتی دور سے، اس لیے سواری سے نہیں گئے، پیدل گئے، اور اسی طرح سے پورے پیر رکھتے ہوئے جاتے تو شاید قدموں کے نشان کا علم ہو جاتا، اس لیے پیر رکھتے ہوئے نہیں گئے بلکہ جو ہے انگلیوں کے بل چلتے ہوئے گئے تاکہ پیروں کے نشان سے پتہ نہ لگا لیا جائے۔ اس کے بعد میں آپ کے پیروں میں ظاہر بات ہے پتھریلی اور کنکریلی زمین، پیروں میں زخم آ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ناز و نعم میں پلے ہوئے تھے بچپن سے، آپ اپنے دادا کے جو ہے اکلوتے جو ہے عبداللہ جو کہ جوانی میں وفات پا گئے تھے اور نہایت محبوب تھے، ان کی نادر نشانی تھے، انوکھی نشانی تھے، اس لیے آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو بہت چاہتے تھے، تو بچپن میں آپ کو بہت نعمتوں میں پالا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ بچپن ہی سے آپ نے جو ہے مصیبتوں اور مشقتوں کے برداشت کرنے کی عادت ہو آپ میں، نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن آپ نے یہ مشقت اٹھائی اللہ کے لیے، اللہ کے حکم پر ہجرت کرتے ہوئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھا تو آپ نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور اس کے بعد جو ہے لے کر چڑھے غار ثور تک، اور اس کے بعد اس غار میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ باہر رکیے، اور اے اللہ کے نبی غار ہے، اس میں کیڑے مکوڑے جو ہے اسی طرح سے سانپ بچھو کوئی بھی موذی جانور ہو سکتا ہے، میں صفائی کر لوں، اندر جا کر کے دیکھ لوں، کوئی تکلیف ہو تو مجھے آئے، آپ کو نہ ہو، اور اس لیے اس کے بعد آپ تشریف لائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورے غار کو تیار کیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے۔ جب ادھر کفار
آپ کے گھر کے باہر کھڑے تھے، تقریباً 40 جوان ہتھیار سمیت تیار، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پہ مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے۔ اور جو ہے ایک بتانے والے نے، شیطان نے آ کر بتایا تم یہاں باہر کیا کر رہے ہو، وہ تو جا چکے، تم جس کے انتظار میں کھڑے ہو۔ تو کہا وہ کیسے؟ کہا ذرا اپنے سروں پہ دیکھو، مٹی بھی ڈال کے گئے ہیں۔ وہ سو گئے تھے، اور میں پچھلے بار سونے کے بارے میں بتایا تھا اور مٹی کے بارے میں پچھلے درس میں نے بتایا تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی وہ آیتیں پڑھتے ہوئے نکل گئے، اور آپ وہاں پہنچے۔ جب ان کے ہاتھوں سے نکل گئے تو اب تلاش جاری ہوئی، اور مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے گا اس کے لیے 100 اونٹ انعام ہے۔ اتنا بڑا انعام پانے کے لیے ہر کوئی نکل پڑا تلاش کرنے کے لیے، ایک ایک پتھر کو اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہاں مل گئے، یہاں تک کہ تلاش کرنے والے اس غار تک پہنچ گئے جو غار ثور تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لیے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچے اور ایک شخص تو اس غار کے دہانے پہ پہنچ گیا کہ فرشتوں نے اسے موڑ دیا، گھما دیا وہاں سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس میں سے کوئی جھانک لے، اپنے پیر کی طرف دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابو بکر، ان 2 لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اپنی پرواہ نہیں ہے، اپنے جان کی پرواہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پریشان ہے کہ آپ کو کہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے، آپ کو کوئی اذیت نہ پہنچ جائے، کیونکہ اگر آپ ختم ہو گئے تو امت ختم ہو جائے گی۔ آپ قائد ہیں، آپ امام ہیں، آپ رحمت عالم ہیں، آپ پیشوا ہیں، آپ اسوہ اور نمونہ ہیں، آپ کا رہنا ضروری ہے۔ تو آپ کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ بالکل پرسکون تھے، آپ نہیں پریشان تھے، آپ کو اللہ پر پورا اعتماد تھا، پورا بھروسہ تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ إِن لَمْ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ یاد کیجئے اس وقت کے، اگر تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ کی مدد کر چکا ہے جب کافروں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت اللہ نے مدد کی، اور مختلف انداز سے مدد کی، اور ایسے لشکروں سے مدد کی جن لشکروں کو کسی نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد کی۔ تو جب وہ غار کے دروازے پہ پہنچ گئے، بعض جو یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ وہاں کبوتری نے جو ہے انڈے دے دیے تھے، مکڑی نے جالے تان دیے تھے، سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے جو ہے، اور اس آیت میں بھی غور کریں تو یہ درست نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں، ان لشکروں کے ذریعے مدد کی جو لشکر نظر نہیں آتے، جن کو تم دیکھتے نہیں ہو۔ تو ظاہر بات ہو فرشتوں کا لشکر تھا، یہ چیز تو دکھائی جانے والی تھی، کبوتری اور اس کا انڈا تو دکھائی دینے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خاص مدد فرمائی۔ بہرحال 3 دن تک آئے اور طلب ٹھنڈا پڑ گیا۔ تیسرے دن پھر وہ غیر مسلم شخص جس سے خون میں ڈبو کر کے عہد لیا گیا تھا کہ تم کسی کو خبر نہیں دو گے، 2 اونٹنیاں اس کے پاس رکھی گئی تھیں حفاظت کے ساتھ، وہ 2 اونٹنیوں کو لے کر کے آیا، ایک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور دوسری اونٹنی پر وہ راستہ بتانے والا عبداللہ ابن اریقط، اور اس کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خادم عامر ابن فہیرہ سوار ہوئے۔ تو اس طرح سے یہ 4 لوگوں کا مختصر قافلہ نکل پڑا۔ کدھر نکلے تھے؟ جنوب کی طرف جو یمن کی طرف ہے، شمال کی طرف نہیں گئے تھے جو مدینہ کی طرف ہے، تو اسی جنوب کی طرف اور آگے لے گیا وہ شخص، اور اس کے بعد میں جنوب سے اس نے مغرب کی طرف موڑ دیا، ساحل سمندر کی طرف، پھر وہاں سے گھما کر کے مدینہ کا اس نے راستہ لیا۔ بہرحال اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 کا دوسرا جبکہ دونوں غار میں تھے، جب کہنے والا اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، قرآن پاک میں اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، فرعون نے پیچھا کیا،
آگے جب دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جب سے آئے ہیں تب سے ہم پریشان ہیں، دیکھیں آپ لے کے بھی نکلے تو فرعون پیچھے آ گیا، اب کیا کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے؟ نہیں، کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ایسی بات مت کہو، ایسا مت سوچو، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے راستہ دکھائے گا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ ہے، کیونکہ وہ بدبخت قوم ایسی تھی کہ جو اپنے نبی کی جس طرح اطاعت کرنی چاہیے، جس طرح محبت کرنی چاہیے، جس طرح جان نچھاور کرنا چاہیے، جو نبی کا حق ہوتا ہے، جو اللہ کا حق ہوتا ہے، وہ ادا کرنے والے نہیں تھے۔ تو جب ایسے تھے تو اس کے بعد اللہ کی معیت بھی انہیں حاصل نہیں تھی، اور جب اس امت کے لوگوں نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا، آپ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار، آپ کی محبت کا جو حق ہونا چاہیے، جس طرح اطاعت ہونا چاہیے، جس طرح سے اتباع ہونا چاہیے، جب اس کا حق انہوں نے ادا کیا تو اللہ کی معیت انہیں ملے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت کا جو درجہ تھا وہ درجہ باقی امت کو نہیں حاصل ہوگا، لیکن آپ کی معیت میں شرکت ہو جانا ہی کتنی بڑی نصیب کی بات ہے، کتنے بڑے فضل کی بات ہے۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس معیت کا حصہ ملا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہاں یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تائید کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، اپنی مدد کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، نہ کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات تو عرش اعظم پہ ہے، عرش بری پر ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنی واضح آیت ہوتے ہوئے اور فضیلت ہوتے ہوئے دیکھیں، جب آدمی کی نظر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جب فکر میں کجی آ جاتی ہے، جب سوچ خراب ہو جاتی ہے، جب فطرت مسخ ہو جاتی ہے، جب ایک مسئلہ بنا لیتا ہے اور اس کے بعد اس مسئلے کے حساب سے قرآن حدیث پہ غور کرتا ہے، تو وہ آیتیں بھی جس میں فضیلت ہے ثابت ہے، ان آیتوں میں بھی عیب نظر آتا ہے۔ اسی آیت کو لے کر کے لا تحزن ان اللہ معنا، کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ عیب گیری کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہاں بھی غلطی ہوئی۔ وہ بدبخت جنہوں نے صحابہ کرام کی برائی کو اپنا دین و ایمان بنا لیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا جنہوں نے اپنا دین و ایمان بنا لیا ہے، اس آیت سے کیسے نکالتے ہیں آپ سوچیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہے اللہ۔ اس میں آپ لوگوں کو کوئی عیب کی بات نظر آتی ہے؟ کوئی نہیں۔ جب شیطان اب باتیں بناتا ہے تو کیسے بناتا ہے یہ دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک عمل پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ٹوکا، جس عمل پہ ابو بکر صدیق کو ٹوکا وہ یا تو نیکی ہو سکتی ہے یا تو برائی ہو سکتی ہے۔ اگر نیکی تھی تو نبی ٹوکتے نہیں، برائی تھی تبھی تو ٹوکا۔ دیکھو شیطان کیسے بات کو بناتا ہے، شیطان بات کیسے بناتا ہے۔ نبی کسی نیکی پہ ٹوکیں گے، نبی برائی پہ ٹوکیں گے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی برائی کا ارتکاب کر رہے تھے، اس لیے نبی نے ٹوکا کہ ایسا مت کرو۔ وہ غم کر رہے تھے، وہ گناہ کا کام تھا، اس لیے نبی نے ٹوکا کہ ایسا گناہ مت کرو۔ تو سفر ہجرت میں بھی ابو بکر صدیق گناہ کر رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان ہی جب دماغ خراب کر دیتا ہے نا، پہلے ایک مسئلہ بنا لیا صدیق رضی اللہ عنہ کی عیب گیری کا، اور اس کے بعد پھر قرآن سے نکالا۔ تو ایسے لوگ کرتے ہیں کہ ایک ٹھیک ٹھاک آیت جس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے اسے عیب نکالتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ یہاں کسی نیکی کا حکم دینا یا کسی برائی پر ٹوکنا نہیں تھا، یہاں تسلی دینا تھا، غم نہ کرو۔ اور یہ تسلی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دیتا رہا ہے۔ قرآن پاک کی کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، کفار کی بات سے آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے ٹوکا اپنے نبی کو، نبی گنہگار تھے نعوذ باللہ، نبی پہ عیب لگاؤ گے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ اس وجہ سے عیب لگاؤ گے تو یہ عیب کس پہ لگتا ہے؟ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ قرآن کو قرآن کی طرح سمجھو جیسے قرآن کو صحابہ نے سمجھا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں سلفی طریقہ سب سے صحیح طریقہ ہے، صحابہ کے فہم کے مطابق قرآن کو سمجھنا ہے، صحابہ کے فہم کے مطابق حدیث کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو اپنے فہم سے سمجھیں گے تو جیسا چاہیں گے ویسے گڑبڑ
کریں گے۔ تو صحابہ نے اس آیت سے کبھی حضرت صدیق کے عیب کو سمجھا؟ نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام حضرت صدیق کو اپنے میں سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے اللہ کے نبی کے بعد، تو انہوں نے کہا ابو بکر صدیق کا۔ پھر پوچھا اس کے بعد کس کا ہے، کہا عمر فاروق کا۔ اس کے بعد نہیں پوچھا، اس کے بعد پوچھا کہ اس کے بعد کس کا درجہ ہے، کہا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ اس کے بعد نہیں پوچھا کہیں کسی اور کا نام نہ لے لیں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ میں رک گیا کہ کہیں اور کسی کا نام لے لیں، ابھی تو میں ان کو ہی چوتھے پہ مانتا ہوں، تو ایسا نہ ہو کسی اور کا نام لے لیں تو پھر جو ہے مجھے سوچ بدلنا پڑے، تو نہیں پوچھا۔ یہ بات مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درجہ صحابہ کرام میں سب سے بڑا ہے۔ کیسے جانتے تھے غیر مسلم؟ احد کی لڑائی ہو رہی ہے، احد کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، صحابہ کرام کو ایک ٹیلے پہ کچھ صحابہ کو کھڑا کر دیا سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، کہ تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا کہ اس ٹیلے سے ہٹنا نہیں، چاہے ہم جیت جائیں ہار جائیں، پرندے ہمارے گوشت اٹھا کے لے جانے لگیں تو اس ٹیلے کو چھوڑنا نہیں۔ لیکن جیسے صحابہ کرام نے ابتدا ہی میں حملہ کیا اور جیت گئے اور مال غنیمت لوٹنے لگے، سب نے کہا ارے بھائی اب تو جیت گئے، فتح ہو گئی، اب یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے، 10 کے علاوہ باقی سب کے سب اتر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے گھوڑ سواروں کو پیچھے سے بھیجا اور وہ 10 صحابہ جو رکے ہوئے تھے ان کو شہید کر کے دوسری طرف سے حملہ کر دیا، اور جو بھاگ گئے تھے وہ بھی لوٹ آئے۔ اس طرح سے مسلمان 2 چکی کے پاٹوں کے درمیان پس گئے، ادھر سے بھی حملہ، ادھر سے کتنے مسلمانوں نے اپنے مسلمانوں کو قتل کر ڈالا، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اس میں کفار کدھر سے آئے ہیں اور مسلمان، پورا لشکر آپس میں گتھم گتھا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے، آپ کی سنت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کافر بھی جانتے تھے کہ ان کا درجہ نبی کے بعد ہے۔ جب 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے صحابہ کے گھیراؤ میں ہو گئے اور جنگ ایک طرح سے ٹھپ ہو گئی اور ایسا لگنے لگا کہ مسلمانوں نے ہار تسلیم کر لی ہے، تو ابو سفیان نے بلند آواز میں کہا اے مسلمانوں تم میں محمد زندہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جواب نہ دو، مت جواب دو، رہنے دو، اس لیے کہ کمزوری کی حالت میں ہے، جواب دینے سے اور خطرہ بڑھے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو نشانہ تھے۔ اس کے بعد اس نے کہا لوگو تم میں ابو بکر زندہ ہیں، آپ نے کہا جواب نہ دو۔ اس کے بعد اس نے کہا عمر زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جواب نہ دو۔ وہ بھی جانتا تھا ابو سفیان بھی کہ مسلمانوں میں سب سے پہلا بڑا درجہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ابو بکر صدیق کا، اس کے بعد عمر فاروق کا۔ تو جب عمر فاروق کا نام لیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں، انہوں نے کہا او اللہ کے دشمن سب زندہ ہیں تیری رسوائی کے لیے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ کفار بھی جانتے تھے کہ سب سے بڑا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے موقع پہ بھی دیکھیے، ایک طرف علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، آپ کی تربیت میں تھے، آپ کے گھر میں رہتے تھے، وہ بھی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ہجرت کا حکم دیا، مکہ کے لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو کہا میرے بستر پہ سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، صبح امانتیں واپس کر دینا، اس کے بعد مدینہ آ کے مجھ سے مل لینا۔ علی رضی اللہ عنہ سو گئے، ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب سواری پیش کی تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں میں پیسے سے لوں گا، قیمت دے کے، تاکہ کل کوئی بعد میں آ کے دشمن یہ نہ کہے، جو صدیق کا دشمن ہو یہ نہ کہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ اس لیے لیا تھا کہ پیسے والے تھے، ان سے پیسہ لینا تھا، ان سے اونٹنی لینا تھا، راستے میں وہ خرچ کرتے اس لیے لے گئے تھے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ دے دیا کہ آپ کو میں نے ساتھ اس لیے لیا ہے کہ آپ اس کے حقدار ہیں، آپ اس مقام کا درجے کا حق رکھتے ہیں، اس لیے آپ کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اور واقعی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورے راستے یہ ثابت کر دیا کہ آپ پورا حق رکھتے ہیں آپ کی صحبت کا۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے، آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟
تو کہا اللہ کے نبی کبھی ڈھونڈتا ہوں کہ وہ آگے کوئی چھپ کے نہ بیٹھا ہو تو آگے چلنے لگتا ہوں، پیچھے سوچتا ہوں کوئی پیچھے سے پیچھا کرتے ہوئے تعاقب کرتے ہوئے نہ آ رہا ہو تو پیچھے چلے جاتا ہوں، سوچتا ہوں کوئی دائیں بائیں سے اچانک حملہ نہ کر دے تو دائیں بائیں چلا جاتا ہوں۔ یہ محبت تھی میرے بھائی، یہ آپ کی حفاظت کے لیے تڑپ تھی ان کے دل میں۔ اور پھر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے اپنی اونٹنی پہ بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے جاتے تھے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت تو وہ چیز ہے کہ تلاوت کرتے رہو اللہ تعالیٰ دل میں سکون نازل فرماتا رہتا ہے۔ تو جب غم ہو، جب مصیبت ہو تو یا تو کہو مختصر دعا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، غم دور کرنے کی تھوڑی سی چھوٹی سی دعا، اللہ ربی اللہ میرا رب ہے، میرا مالک میرا رب اللہ ہے، لا اشرک بہ شیئا میں اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ تو جب بھی غم آئے تو کسی اور کے ڈر کی وجہ سے آتا ہے نا، تو کہو میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، مالک تو میرا وہ ہے، خود بخود غم ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ اس کے بعد میں اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، اسی طرح سے اللہم انی عبدک والی دعا، اور اسی طرح سے قرآن پاک کی عام تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ تلاوت وہ آپ کے غم کو دور کر دے گی۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، اطمینان سے آپ اپنی سواری پہ بیٹھے تلاوت فرماتے جا رہے تھے۔ اور اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سراقہ بن مالک ابن جعشم المدلجی، مختصر میں کہہ لیں سراقہ یا سراقہ ابن مالک، وہ پیچھا کرتے ہوئے آ گئے۔ کیا ہوا؟ اعلان ہو چکا تھا 100 اونٹوں کا، اور ہر کوئی اپنی اپنی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بنو مدلج کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے سراقہ ابن مالک، اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر سے ایک آدمی آیا، کہا میں نے ساحل پہ چند سائے دیکھے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہوں گے۔ سراقہ کو لالچ تھی اور اللہ نے ان کے نصیبے میں کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ سراقہ نے کہا ارے وہ فلاں فلاں لوگ ہیں، میرے سامنے گئے ہیں، تم کہاں پریشان ہو، تاکہ میں اکیلے جا کے انعام لے لوں۔ تو اس لیے سارے لوگوں کو وہم میں ڈال دیا، کہا فلاں فلاں ہے، وہ میرے سامنے گئے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہاں ہیں۔ اور اس کے بعد بیٹھے رہے، فوراً اٹھ کے جاتے تو شک ہو جاتا، اس لیے بیٹھے رہ گئے تھوڑی دیر، اور اس کے بعد ہٹے اور جا کے گھر نہیں گئے، اپنی لونڈی کو بلایا اور کہا ایسا ہے کہ میرا گھوڑا اور میرا ہتھیار لے کر کے گھر کے پیچھے سے اس ٹیلے کے پاس آؤ جو سامنے ہے پیچھے پیچھے سے، اور خود جو ہے چھپتے چھپاتے اس ٹیلے کے پاس پہنچے اور گھوڑے پہ پہنچ کے ایڑ لگا دی، تیز دوڑایا کہ جا کے پکڑ لوں اور 100 اونٹ پا جاؤں۔ سراقہ ابن مالک دوڑتے ہوئے گئے، اور اس کے بعد جب قریب پہنچے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی جو دشمن سے گھبرانے کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اکفنیہ بما شئت، اے اللہ تو جیسے چاہے اس دشمن سے کافی ہو جا، اے اللہ تو جیسے چاہے اس دشمن سے کافی ہو جا۔ اور اللہ کی مدد آئی، ان کے گھوڑے کے پاؤں ریت میں دھنس گئے، گھوڑے کے پاؤں ریت میں دھنس گئے، وہ گر گئے گھوڑے سے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے تیر نکالا کہ میں نقصان پہنچا پاؤں گا یا نہیں پہنچا پاؤں گا، کہتے ہیں فخرج الذی اکرہ، وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ کیا ناپسند تھا؟ کہ میں کچھ نہیں بگاڑ پاؤں گا، دو طرح کا، میں کچھ بگاڑ پاؤں گا نہیں بگاڑ پاؤں گا، یا خالی تیر ہوتا تو دوبارہ پھر نکالتے، تو وہی نکلا جو ناپسند تھا۔ کہتے ہیں میں نے پھر تیروں کی نافرمانی کی، چلو تم رہو، میں 100 اونٹوں کی لالچ زیادہ ہے، دنیا کی محبت لالچ میں آگے بڑھ گئے۔ اور جب قریب میں پہنچے تو پھر ہوا 3 بار اس طرح ہوا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پاؤں گا، تو دور سے آواز دی کہ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آپ مجھے امن کا پروانہ لکھ دیجئے۔ تو اللہ کے نبی کے رکے اور انہیں عامر بن فہیرہ کو کہا کہ ان کو امن کا پروانہ لکھ کے دے دو۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اپنے تیر پیش کیے کہ یہ تیر لے لیجئے، راستے میں آپ کو کام آئے گا، میرے فلاں فلاں جگہ پر میرے اونٹ چل رہے ہیں راستے میں، میرے جانور ہیں، ان میں جو چاہیے گا لے لیجئے گا، میں جب چلا تھا کچھ کھانے پینے کی چیز میرے ساتھ میں ہے، وہ آپ لے لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے، جاؤ تم۔ اور آپ نے اسی موقع پر ایک خوشخبری بھی دی جو ان کی لالچ کے حساب سے بہت بڑی تھی، یہ 100 اونٹوں کی لالچ میں جا رہے تھے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ اس دن کا عالم سوچو جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کا کنگن ہوگا۔ کسرا اس وقت کہاں کا بادشاہ تھا؟ ایران کا بادشاہ تھا۔ ایران کی شہنشاہیت جو ہے مانی ہوئی اس وقت 2 شہنشاہیت تھی، ایک روم کی اور ایک ایران کی، دونوں اس دور کی سب سے بڑی طاقت، سپر پاور
تو کہا وہ کسرا کا کنگن تمہارے ہاتھوں میں آئے گا جو سونے کا کنگن پہن کے. وہ خوشخبری دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی سوچ سکتا تھا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خوشخبری دی تھی ویسی ثابت ہوئی. اس وقت منافق ہوتا تو کیا کہتا؟ کافر ان کے دل میں تو آپ کی محبت اور آپ کی سچائی دل میں گھر کر گئی تھی، کیونکہ بار بار ان کے اونٹ کا پیر دھنسا تھا اور قریب پہنچنے پہ دھنسا تھا اور تیر بھی ان کے خلاف نکلا تھا. تو اس لیے کہہ رہے ہیں مجھے تو پورا یقین تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں برحق ہے، آپ سچے ہیں، میں نقصان نہیں پہنچا پاؤں گا. سب انہیں یقین تھا، اس لیے وہ بھی انہوں نے سنا. اور چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایران کو فتح کیا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا سراقہ کہاں ہے؟ آؤ یہ لو کنگن جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے پیشین گوئی کی تھی. تو اللہ کے نبی نے اس انعام سے بڑے انعام کی طرف اشارہ کیا کہ اسلام قبول کر لینا، اور تمہارے لیے اللہ نے اس سے بڑا انعام رکھا ہے. صرف ڈر کے مسلمان کو اذیت پہنچانے سے، اللہ کے نبی کو، اللہ کے داعی کو، اللہ کی طرف بلانے والے کو ڈر کے نقصان نہ پہنچاؤ، نہیں، خوش دلی سے اس کی اتباع میں لگ جاؤ. تمہارے لیے اللہ نے بہت بڑا انعام رکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تمہارے لیے کسرا کا کنگن ہے. اور آپ نے اتنا کہا دیکھو ہمارا معاملہ چھپا کے رکھنا، رازداری برتنا، اور کچھ نہیں چاہیے، نہ تمہارا سامان چاہیے، نہ تمہارا تیر چاہیے، نہ تمہارے اونٹ اور گھوڑے میں سے چاہیے، صرف ہمارے بارے میں کسی کو خبر نہیں دینا. اور جب یہ لوٹنے لگے اس راستے سے تو جو بھی ملتا کہتے اس ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ادھر میں دیکھ کے آ رہا ہوں، ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر میں دیکھ کے آ رہا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے پھیر دیا ایک دشمن کو جو صبح میں چڑھا آ رہا تھا، شام کو وہی محافظ بن گیا، شام کو وہی پاسبان بن گیا. تو یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت کا ایک واقعہ تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ٹیلے کے پاس پہنچے. دوپہر تیز ہو گئی، سایہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فروا پوستین چادر بچھا دی اور آپ اس پر آرام فرمانے لگے. اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں دائیں بائیں تھوڑا گھوم کے دیکھ لوں، حالات دیکھ لوں کیسے ہیں. جانے لگے تو دیکھا کہ ایک غلام کچھ بکریوں کو لے کے ادھر ہی آ رہا ہے. وہ بھی وہی چاہ رہا تھا جو ہم نے چاہا تھا. کیا چاہا تھا؟ سایہ چاہا تھا، دوپہر میں آرام چاہا تھا. تو وہ بھی سایہ کی تلاش میں آ رہا تھا. جا کے اس سے ملا، تم کس کے غلام ہو، تمہارا مالک کون ہے؟ تو مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا نام اس نے بتایا. اور اس کے بعد کہا اچھا یہ بتاؤ تمہاری یہ بکریاں ہیں، اس میں کوئی دودھاری بکری بھی ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا دودھ دوہنے کی اجازت دو گے؟ کہا ہاں. چنانچہ کہتے ہیں کہ میں وہ برتن، چرمی لوٹا، چمڑے کا لوٹا جس کو کہ پانی کے لیے اپنے ساتھ رکھا تھا، میں نے اسے خالی کیا اور اس کے بعد میں اس میں دودھ دوہا اور اس میں پانی ڈالا یہاں تک کہ ٹھنڈا ہو گیا نیچے تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا. جب آپ پی چکے تو میں خوش ہو گیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس بجھ گئی اور آپ کی بھوک مٹ گئی. پھر اس طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے. ام معبد کا واقعہ بہت معروف ہے ہجرت میں کہ آپ گئے اور ایک عورت تھی جو مدینہ کے راستے میں بیٹھا کرتی تھی. ادھر سے جو بھی مسافر گزرتا تھا اس کی خدمت کیا کرتی تھی. اتفاق سے اس دن اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ ہے کھانے پینے کے لیے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے. تو ایک کونے میں ایک بڑھیا بکری جو کہ چرنے کے لیے نہیں جا سکی تھی وہ پڑی ہوئی تھی. کہا وہ بکری وہ تو نظر آ رہی ہے، اسے دوہنے کی اجازت دو گے؟ تو کہا وہ اس لائق ہی نہیں ہے. کہا آپ اجازت تو دے دو. کہا ٹھیک ہے، اگر اس میں دودھ نکلے تو اس سے ہمارے بڑی خوشی کی کیا بات ہوگی، آپ دو لیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا اور برتن بھر کے چھوڑ دیا اس عورت کے لیے، ام معبد کے لیے. اس نے یہ برکتیں دیکھی اپنے شوہر کو. جب بعد میں وہ لوٹ کے آیا تو بتایا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مکہ والوں جس کی تلاش میں ہے وہی آدمی تھا جو ہمارے یہاں سے گزرا ہے. اور اس نے اتنی باریکی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا ہے کہ آپ کا حلیہ بتایا ہے کہ تاریخ میں، سیرت کی کتاب میں کسی اور نے نہیں بتایا. کیونکہ باقی صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیبت کی وجہ سے، آپ کے رعب کی وجہ سے کوئی آپ کا چہرہ دیکھ ہی نہیں پاتا تھا. وہ تو نادان تھی، جانتی نہیں تھی، اس لیے خوب اچھی طرح دیکھا. اور عورتیں ناک نقشہ بتانے میں تیز بھی ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے بھی اس نے ایک ایک چیز یاد رکھی.
اور پورا اس نے بتایا. اور اس کی حدیث میں معبد سیرت النبی کی کسی بھی کتاب میں دیکھیں گے تو اس کا حلیہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا تو کس کا بیان کیا ہوا؟ معبد کا بیان کیا ہوا حلیہ، جس نے دیکھا اور بیان کیا. بہرحال اس میں آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کس نے دوہ کے دودھ پلایا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دور کھڑے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوہ کے پلا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پلایا، خادم کو بھی پلایا، اس عورت کے لیے بھی دعا، سب کے لیے آپ نے دعا، اس لیے کہ آپ عظیم تھے. جن کی عظمت دل میں ہوتی ہے، جو اپنے اندر عظیم ہوتے ہیں، اندر سے عظیم ہوتے ہیں، اندر سے بڑے ہوتے ہیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دوسرا میری خدمت کرے. وہ کہیں بھی کچھ بھی کر لیتے ہیں. جب آپ دودھ رہے تھے تو بھی آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس وقت آپ کو دودھ پلایا جا رہا تھا لا کر کے اس وقت بھی آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی عظمت آپ کے اندر تھی. بہت سارے لوگ اپنی شان بنانے کے لیے، ظاہری چیزوں میں اپنا دبدبہ بنانے کے لیے مظاہر کا خیال کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کی بڑائی ان کے دل میں نہیں ہوتی. لیکن جس کی بڑائی، جس کی عظمت اس کے دل کے اندر سے ہو، اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں جو کام کر رہا ہوں اگر یہ برحق ہے، اگر اس میں کوئی غلط نہیں ہے تو میں یہ کام کرنے سے چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا. بہرحال پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے. ایسے ہوتے ہوئے راستے میں کچھ قافلے ملے، زبیر رضی اللہ عنہ ملے جو شام سے آ رہے تھے، انہوں نے کچھ کپڑے آپ کو تحفے میں دیے. مدینہ پہنچے، قباء میں پہنچے آپ، اور قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اور قباء میں نے جیسا کہ بتایا چند دن رہے، قباء کی مسجد کی بنیاد ڈالی. اس کے بعد آپ مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ میں وہ خوشی مسلمانوں میں کہ جگہ جگہ آپ کا نام لے کے لوگ پکار رہے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور پورا مدینہ روشن ہو گیا تھا. سب سے زیادہ خوشی والا دن مدینہ والوں کے لیے وہ دن تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور سب سے غم والا دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، جس دن آپ کی وفات ہو گئی، جس دن آپ اللہ تعالیٰ الرفیق الاعلیٰ سے ملنے کے لیے چلے گئے، دنیا چھوڑ دیا آپ نے، وفات ہو گئی. وہ سب سے زیادہ غم اور تاریکی کا دن تھا. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں میرے بھائیوں بہت سارے ہمارے لیے فائدے اور دروس ہیں، لیکن جن کی نظریں، جیسے کہ میں نے کہا، جن کا نقطۂ نظر یا جن کا زاویہ نظر سیدھا نہیں ہوتا، اینگل جن کا درست نہیں رہتا، غلط اینگل سے دیکھتے ہیں تو ایک صحیح چیز کو بھی غلط دیکھنے لگتے ہیں. یہ واقعہ جو ہمارے عقیدے کو درست کرتا ہے ہر اعتبار سے، اس میں غلط عقیدے والے غلط عقیدہ اپنا نکال لیا کرتے ہیں. آپ بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو یہ آپ کی زندگی میں بھی تھا کہ وفات کے بعد ایسا ہوا ہے؟ ہر جگہ حاضر ناظر مطلب ہر جگہ موجود ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ہجرت کا واقعہ کیا اس کا انکار نہیں کرتا؟ جس وقت آپ مکہ میں تھے اس وقت آپ اپنے غار میں نہیں تھے، غار ثور میں نہیں تھے. جس وقت آپ غار ثور میں تھے نہ آپ مکہ میں تھے نہ مدینہ میں تھے. جس وقت آپ مدینہ میں تھے اس وقت آپ غار ثور میں نہیں تھے، مکہ میں نہیں تھے. جس وقت آپ معبد کے گھر تھے اس وقت آپ مکہ میں نہیں تھے، غار میں نہیں تھے، مدینہ میں نہیں تھے. تو ہر جگہ حاضر ناظر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں تھے، نہ زندگی میں تھے اور نہ وفات کے بعد ایسا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی قبر مبارک میں آرام فرما ہیں، آرام کر رہے ہیں. بہترین زندگی، اعلیٰ ترین زندگی جو ہو سکتی ہے برزخ کی زندگی، وہ زندگی آپ جی رہے ہیں. برزخ کی زندگی، دنیا سے جا چکے، دنیا کی زندگی آپ کی ختم ہو گئی. جب آپ کی وفات ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ موت جو ہر انسان پہ لکھی ہے وہ موت آپ پہ بھی آ چکی اور آپ نے اس کا مزہ چکھ لیا، اب دوبارہ آپ کو موت آنے والی نہیں ہے. ایک موت کا مزہ آپ نے چکھ لیا، وہ موت دوبارہ آپ پہ آنے والی نہیں ہے. آپ جب تک زندہ تھے تب بھی پاکیزہ، وفات ہو گئی تب بھی پاکیزہ. تو جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اعلیٰ شان زندگی زندہ ہے، لیکن وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، برزخ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، آخرت کے منزل قبر کی زندگی ہے. تو یہ میرے بھائیوں، اور جو یہ کہنا کہ حاضر و ناظر ہیں اور اس کے لیے مختلف انداز میں آیات اور احادیث کو معنی پہنانا، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ کیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو ان کی برائی میں کیسے موڑ دیتے ہیں، ہے نا. تو ایسے ہی وہ آیتیں، وہ حدیثیں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح مقام و مرتبے کو بتلاتی ہیں اپنے حساب سے لوگ موڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے صحیح طریقہ اختیار کیا جائے، فہم سلف کو اختیار کیا جائے، فہم صحابہ کو اختیار کیا جائے، اپنی مرضی سے قرآن و حدیث کو نہ سمجھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہجرت کے واقعے سے عبرت لینے کی، اور ہجرت کے جیسے حالات جہاں پیدا ہو جائیں، اور ہجرت کے جیسے حالات اگر نہ بھی پیدا ہوں، ہجرت مکان کا موقع نہ ہو، تو وہ ہجرت جو قیامت تک باقی ہے یعنی ہجرت عمل، اس کے لیے ہم ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ ہجرت عمل یعنی برائی کو چھوڑ کر نیکی کو اپنائیں، شرک کو چھوڑ کر کے توحید کو اپنائیں، نافرمانی کو چھوڑ کر کے اطاعت کو اپنائیں، اور جھوٹ کو چھوڑ کر کے سچائی کو اپنائیں، گناہ کو چھوڑ کر کے نیکی کو اپنائیں۔ یہ ہجرت باقی ہے، یہ ہجرت باقی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مہاجروں میں سے بنائے جو اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جاتے ہیں، اور اللہ ان کے عمل کو قبول فرماتا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے جام کوثر سے، آپ کے حوض کوثر سے جام کوثر پینے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔